امریکہ نے اس وقت B-2 بومبرز کے ساتھ ایران پر اٹیک کیا ہے. کیا امریکہ بھی ایران کے اوپر نیوکلیر اٹیک کر سکتا ہے؟ چائنا اور رشیا نے امریکہ کو کیا دھمکی دی ہے؟ اور سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کو امریکہ نے کیوں بلایا؟ اور اس سب کانفلکٹ میں اس وقت انڈیا کیوں خاموش ہے؟ اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. السلام علیکم ایوریون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ امریکہ نے B-2 بومبرز کے ساتھ ایران پر براہ راست حملہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے تھے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، جو کہ 3 ایٹمی تنصیبات کو ایران کی نشانہ بنایا امریکہ نے، اور اس کی باضابطہ خود ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ایکس اکاؤنٹ کے اوپر. 18 سے 20 جون کے درمیان میں امریکہ نے اپنے جتنے بھی B-2 بومبرز طیارے تھے اور F-35 جو جیٹس تھے انہوں نے اپنے مڈل ایسٹ میں شفٹ کیے تھے، اور B-2 بومبرز طیاروں کو بھی ایکٹیو کیا تھا. لگ یہی رہا تھا کہ امریکہ براہ راست ایران کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو کہ آج اس نے نشانہ بنایا ہے 22 جون کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا اس میں کیا رد عمل ہو سکتا ہے. ایران نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ایکسپرٹس کے مطابق 22 جون کی رات کو ایران امریکہ کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنائے گا. اور یمنی حوثیوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ کے جتنے بھی شپس ہیں جو کہ بحر الحمر میں کھڑے ہوئے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنا سکتا ہے. امریکن ایک نیوز پیپر ہے وال اسٹریٹ، اس نے آج سے 2 دن پہلے یہ منظوری دی تھی کہ ٹرمپ ایران پر اٹیک کرنے والا ہے. اب امریکہ نے ایران کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران کس طریقے سے اس حملے کا جواب دے سکتا ہے. اب ٹرمپ نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ اگر خامنائی، سید علی حسینی خامنائی جو ایرانی سپریم لیڈر ہے، اگر وہ سرنڈر کر دیں تو ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں، جس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا تھا خامنائی نے. اب اس وقت ایران براہ راست اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، جس کا اثر اس وقت پوری دنیا پہ پڑ بھی رہا ہے. اب اس کی وجہ سے چائنا اور رشیا بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. چائنا اور رشیا نے باقاعدہ طور پر ایران کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج اس کو بھگتنا پڑیں گے. اب چائنا کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے. اب اس جنگ میں سب سے بڑا لوس ہو کس کو رہا ہے؟ سب سے پہلے چائنا کو. چائنا اس ٹائم آئل کا سب سے بڑا کنزیومر ہے، اور آئل کی پرائسز آپ نے خود دیکھا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اب اس کانفلکٹ کے بعد، امریکہ کے ایران کی اٹیک کے بعد، آئل کی پرائسز کافی حد تک بڑھ بھی سکتی ہیں. تو اس کا سب سے بڑا نقصان چائنا کو خود ہو رہا ہے. اسی وجہ سے چائنا نے امریکہ کو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اگر کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی گئی تو چائنا اس جنگ میں کود پڑے گا. اور چائنا کو یہ جواز مل گیا کہ وہ تائیوان کو براہ راست بھی اٹیک کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب کنفلکٹ ورلڈ وار 3 کا باعث بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا. اور I predict that چائنا اگلے 2 سال میں اپنی سپر پاور کا اعلان بھی کرنے لگا ہے. اب رشیا نے بھی ایران کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں رشین فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کی کسی بھی قسم کی فوجی امداد کی تو امریکہ کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں. اب اس کنفلکٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ اب چائنا اور رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر فون کال کی ہے، اور اس سب کنفلکٹ کو باقاعدہ طور پر خود دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ورلڈ 2 حصوں میں اس وقت ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، 2 بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ایران کے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی اٹیک کے بعد امریکہ نے جب ایران پر حملہ کیا، اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. اب اس وقت ہم باقاعدہ طور پر ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. پاکستان کی اس وقت ڈپلومیٹیکل پالیسی بہت سٹرونگ چل رہی ہے. اگر آپ کو دیکھا جائے، سید عاصم منیر فیلڈ مارشل ایک سائڈ پر امریکہ میں کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر ایران کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ظاہرانہ کر رہے ہیں.
اور تمام پالیسیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کی ڈپلومیٹیکلی پالیسی اس وقت بہت اسٹرانگ ہے۔ آپ نے ریسنٹ کنفلکٹ میں بھی دیکھا ہے پاکستان اور انڈیا کے کہ پوری دنیا ایون کہ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ تھا۔ اس وقت انڈیا پوری دنیا کے اندر تنہا کھڑا ہوا تھا۔ اس میں باقاعدہ طور پر ہم اپنی ڈپلومیٹیکلی پالیسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اب امریکہ نے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کا اس میں کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان کی ڈپلومیٹیکلی پالیسی اسٹینگ بہت اسٹرانگ ہے، بٹ یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ پاکستان کو ایک سائڈ چوز کرنا پڑ سکتی ہے۔ اب اس ٹائم پر لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان ایک سلائٹلی سی مذمت کر سکتا ہے اس اٹیک کی، بٹ کھل کر سامنے نہیں آئے گا۔ اور اب اس اٹیک میں اب دیکھا جائے کہ B-2 بومبرز نے انڈین ایئر اسپیس جو یوز کی ہے ایران پہ اٹیک کے لیے، اب اس میں انڈینز کا کیا رد عمل ہوگا، پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا، اور ایران نے تو باقاعدہ طور پر اٹیک کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس ٹائم پہ جو انڈیا کی ڈپلومیٹیکلی پالیسی ہے وہ مکمل طور پر فیلئر کا شکار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے تمام کانفلکٹ میں جس طریقے سے انڈیا پہلے خاموش رہے گا، اس ٹائم بھی وہ خاموش رہے گا، یا پھر اس خاموشی کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا طوفان جنم لے رہا ہے، یا پھر اس خاموشی کے پیچھے بھارت کی بہت بڑی پالیسی یا پلاننگ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔